اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث اليوم، آج کی یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد مسند ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ یہ اس کی مین جو ہے مغز جو ہے وہ جھوٹ ہے اور برائی۔ جھوٹ جو ہے وہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ہے، 61 میں ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ لعنت کرے اللہ کی، لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ پس لعنت بھیجیں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ آج جھوٹ بولنا ایک فیشن ہے، اپنی بات میں مزاح پیدا کرنے کے لیے، اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ ہر گھر کی، ہر فرد کی کہانی ہے۔ ہمیں اس حدیث اور اس آیت مبارکہ کے آئینے میں اپنا اپنا چہرہ دیکھنا ہوگا، تو ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہم ام الخبائث، ہر برائی کی، ہر بیماری کی جو بدی ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ یہی جھوٹ ہے۔ بڑے بڑے لیڈر اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس سے واپس اپنی بات پہ یعنی کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، کسی کو کوئی شرم نہیں ہے۔ اسی طرح عوام الناس میں بھی یہی ہے، خواص میں بھی یہی چل رہا ہے، جھوٹ بولنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، یعنی فریب، دھوکہ دینا اور جہالت کو، یعنی کہ جہالت کیا ہے؟ بیہودہ مال، برے کام، بری باتیں نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس بندے نے جھوٹ بولنا ترک نہ کیا، باقی بے شک اس نے نمازیں پڑھی، نوفل پڑھے، قرآن پاک پڑھا، لیکن فقط اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا سارا عمل فضول ہے، اس کی قبولیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کا کھانا پینا چھوڑنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے۔ تو آج بڑے افسوس سے، بڑی شرمندگی کے ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم ام الخبائث جو جھوٹ ہے اس کے اوپر سب لوگ عمل پیرا ہیں، اور ہر روز اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اللہ ماں۔ آج معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو چکی، کاروبار میں جھوٹ، کسی بھی بات میں آپ چلے جائیں جھوٹ، مزاح پیدا کرنے کے لیے جھوٹ۔ یعنی کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جھوٹ اپنی بات میں مزاح پیدا کرنے کے لیے، اس نے اگر جھوٹ بولا کسی نے تو اس نے بھی بہت بڑا گناہ کیا، اور ایک حدیث مبارکہ میں اس کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ہم بغیر کسی تحقیق کے چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر اکڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔